اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وان هم الا يظنون فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں اور وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بے شک وہ سوائے گمان کے کچھ نہیں جانتے، وہ گمان اور اندازے کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو بیچ دیں تھوڑی ساری قیمت کے بدلے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کے بارے میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، تو بربادی ہے ان کے لیے وہ جو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ پیچھے سنتے آ رہے ہیں، یہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا ذکر قرآن کریم میں اتنی تفصیل سے اس لیے کیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حالات بھی ان کے حالات سے ملتے جلتے ہوں گے، تو اس لیے پوری تاریخ ان کی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے تاکہ ہم ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کریں جن کے اندر وہ مبتلا ہوئے۔ اس سے پہلے جو آیت پاک آئی تھی اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ان کے علماء میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ بھی لیتے تھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور وہ جانتے بھی تھے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو اپنے مفادات کی وجہ سے، کچھ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی وجہ سے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ یہ تو ان کے علماء کا حال تھا، اور عام لوگوں کا حال ان کے کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے ان پڑھ لوگ تھے، عام لوگ جو تھے وہ ان پڑھ تھے، وہ کتاب کو یعنی توریت کو کچھ نہیں جانتے تھے، الا امانیہ، سوائے اپنی خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا پھر وہ کچھ اندازے اور آئیڈیے لگا دیتے تھے، کچھ گمان ان کے دل میں جو بیٹھ گئے تھے، ان خیالات کی بنیاد پر وہ باتیں بناتے تھے، کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ یہ عام لوگوں کا حال تھا۔ تو علماء کا حال تو یہ تھا ان کے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اور عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کتاب کو جانتے نہیں تھے،
اور صرف کچھ خواہشات تھیں اور کچھ اندازے تھے اٹکل پچو۔ ان خواہشات اور اندازوں کی بنیاد پر وہ دین کو اپنے لے کر چلتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس کی تفسیروں کو، اس کے ترجموں کو، اس کی تشریحات کو، اس کے اندر سے اپنے قیاسی خیالات کو انہوں نے اس میں شامل کیا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یوں کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑی ساری قیمت حاصل کر لیں، اس کو بیچ کر اللہ کے احکامات کے بدلے وہ کچھ قیمت حاصل کر لیں۔ دنیا کے فائدوں کے لیے وہ ایسا کر رہے تھے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے تھے، اپنے من سے باتیں لکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے اس چیز کے بارے میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا۔ وویل لہم مما یکسبون، بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کے بارے میں جو وہ اس سے کمائی کر رہے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ عام لوگ جاہل تھے، کتاب کو نہیں جانتے تھے، اور علماء اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے تھے، اپنے من سے باتیں لکھتے تھے اور اس کو اللہ کی بات بتا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ چیز بیان کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ حال ان کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب نہیں پہنچا رہے تھے بلکہ کتاب کی آڑ میں اپنی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو حال اس وقت یہودیوں کا تھا وہ آج حال مسلمانوں کا ہے۔ آج صورتحال یہی ہے جو تقریباً اس وقت یہودیوں کی صورتحال تھی کہ عام لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا بات بیان فرمائی ہے لوگ اس کو نہیں جانتے، پڑھتے ہی نہیں جو پتہ ہو۔ اول تو عربی نہیں جانتے، اس لیے کہ قرآن تو عربی میں ہے، اور جب تک عربی کوئی نہیں جانتا ہو وہ کیسے سمجھے گا کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ عربی نہیں جانتے اور قرآن کو پڑھتے بھی نہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھنا چاہتے، قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ جو جس فرقے کے مولوی نے کتاب لکھ دی ہے وہ اپنے فرقے کے مولوی کی کتاب کو خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی سناتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس جو علم پہنچتا ہے وہ علم وہ والا نہیں ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ لوگوں کے پاس جو بات پہنچائی جاتی ہے وہ والی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، بلکہ لوگوں کی اپنی اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں، جو ان کے قیاسات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو وہ الفاظ کے کھیل لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی علمی بات بیان ہو رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کی بات بیان ہو رہی ہے۔ لوگ اسے ایسے ہی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑی دھیان لگا کر سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کی بات تو صرف وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی۔
اور اللہ کے رسول کی بات وہ ہے جو حدیث پاک میں موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تو مولویوں کی اپنی باتیں۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن مولویوں کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگ اپنے اپنے علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندیوں کی پڑھ رہا ہے، کوئی بریلوی ہے تو بریلویوں کی پڑھ رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو شیعہ مولوی کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کی پڑھ رہا ہے۔ اگر جتنے بھی فرقے ہیں اپنے فرقے کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو سروں پہ لیے پھرتے ہیں، اور قرآن پاک کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے قرآن خوانی کر لیتے ہیں، صرف تلاوت، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہی حال جو تقریباً اس وقت یہودیوں کا تھا وہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ اسی وجہ سے گمراہی میں پوری قوم مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا۔ ان میں بڑی تعداد عام لوگوں کی ایسی تھی کہ وہ کتاب کو یعنی توریت کو نہیں جانتے تھے، اور آج ہم میں مسلمانوں میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو کتاب کو یعنی قرآن کریم کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے اس کے کہ کچھ خواہشات ہیں، دل میں یہ بات بٹھا لی ہم مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے۔ وہ یہودی کہتے تھے ہم یہودی ہیں جنت میں جائیں گے، آگے بیان آ رہا ہے یہ بھی، وہی سمجھتے تھے کہ بس یہودی جنت میں جائے گا، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے لہذا ہم جنت میں جائیں گے، یہ خواہش دل میں بٹھا لیے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا کچھ خیالات جما لیے ہیں دل میں، نہیں جانتے اللہ کی اطاعت کس چیز کا نام ہے، نہیں جانتے عبادت کس چیز کا نام ہے، نہیں جانتے کہ دین کس چیز کا نام ہے، بس کچھ خیالات بٹھا رکھے ہیں، اپنے آپ سمجھ رکھا ہے کہ بس آ جاؤ مسجد میں اور نماز پڑھ لو بغیر سمجھے، اٹھک بیٹھک کر کے گھر چلے جاؤ، ہو گیا عبادت کا حق، ہو گئی جنت پکی، یہ سمجھ رکھا ہے سب لوگوں نے۔ روزہ رکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، رمضان کا بیان ہے، اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ لو اور افطاری میں بہت سارا مال کھا لو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا روزہ۔ دن بھر غیبت کرو، لغو باتیں بناؤ، حلال مال ہو یا حرام مال ہو، جھوٹ بولو، کچھ بھی کرو، سمجھتے ہیں کہ بس صبح کو سحری کھا لی اور دن بھر بھوکے رہ لیے اور شام کو بڑھیا سا افطار کر لیا تو ہو گیا رمضان روزہ۔ تو صرف گمان ہے لوگوں نے جو جما رکھا ہے، انہم الا یظنون، اللہ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں فرضی ہیں، اصلی بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور دل کی پاکی اور اللہ کی طرف رجوع اور ویسا بننا جیسے کہ صحابہ تھے، اصل بات یہ ہے، دین یہ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ جو باتیں لکھ دی گئی ہیں نا، جو لوگ سنتے رہتے ہیں، جو قرآن نہیں ہے، جو حدیث نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے ان کے ہاتھ کے لیے بھی ویل ہے۔ اب ویل کائے کو کہتے ہیں بھائی؟ ویل جہنم کے اندر ایک جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے فرضی باتیں اپنی طرف سے دین کے نام سے لوگوں میں پھیلا رکھی ہیں انہیں جہنم کے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ ویل حدیث پاک میں آیا ہے، جہنم کا ایک گڑھے کا نام بھی ہے، اور ویل بربادی اور ہلاکت کو بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے ترجمہ تو یہی کیا تھا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یوں کہتے پھر رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس سے تھوڑی ساری قیمت حاصل کر لیں، تاکہ اس سے تھوڑی ساری قیمت حاصل کر لیں، چاہے کتاب بیچ کے حاصل کریں یا چاہے اور کسی ذریعے سے حاصل کریں، یا اپنی شیخوخت اور اپنی بزرگی لوگوں پہ جمانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں۔
کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں گے۔ مقصد یہ ہے اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ اپنی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑی ساری قیمت حاصل کر لیں۔ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے۔ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی اور ہلاکت ہے اس چیز کے لیے جو انہوں نے اس سے کمائی کی ہے۔ وہ مال بھی برا، وہ لوگ بھی برے، اور اس کے ذریعے سے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز بھی بری ہے۔ تو بھائی یہ معاملہ ہے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، ابھی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے۔ جو موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور موقع کو گنوا دے وہ بڑے نقصان والا آدمی ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھ کر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے کیا لکھ کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے لکھے ہوئے علم غلط ہو سکتے ہیں، صحیح اور سچی بات اور پختہ بات صرف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔